السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، آج خصوصاً آج کی جو گفتگو ہے وہ یوں سمجھو سیدھی ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہے، یعنی غیر مقلدین کے ساتھ ہے۔ ان کے ساتھ کیا گفتگو ہے بھائی؟ ہم تو بار بار ان پر ہی ویڈیوز بنا رہے ہیں، آپ سوچیں گے کہ کیا گفتگو کی جا رہی ہے۔ عرض یہ ہے کہ ہم ان کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں، ایک قسم کا سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ رفع الیدین کی دلیل کیوں نہیں دیتے ہو؟ آپ بھی سوچیں گے بھئی یہ تو بڑی عجیب بات ہے، وہ تو رفع الیدین کے دلائل دیتے ہیں بخاری شریف سے، یعنی وہ بخاری شریف سے پیش کرتے ہیں، بہت ساری احادیث سے پیش کرتے ہیں۔ بھئی ہمارا رفع الیدین کے بہت سارے دلائل ہیں، کبھی 450 احادیث، 350 احادیث، پتہ نہیں کتنی بتا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کیسے کہتے ہیں دلیل نہیں؟ میں بالکل کہتا ہوں کہ ایک حدیث بھی پیش نہیں کرتے۔ بھئی کیسے پیش نہیں کرتے؟ لیکن آپ بھی سوچیں گے بھی آپ ضد پر ہیں، ضد کر رہے ہیں۔ حدیث ان کے پاس موجود ہیں، وہ دلائل پیش کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں پیش کرتے۔ اور میں غیر مقلدین سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں کہ بھائی کم از کم کوئی ایک حدیث تو پیش کر دیا کریں رفع الیدین کی جو آپ کرتے ہیں، ایک حدیث پیش کر دیا کریں۔ اب آپ کیسے کہیں گے؟ کیسے؟ دیکھیں، غیر مقلدین کی خدمت میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں بھائی، آپ کی خدمت میں، یعنی آپ غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلواتے ہیں، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ہم جب آپ کے سامنے بخاری شریف کی ابو حمید ساعدی کی یعنی روایت پیش کرتے ہیں نا، تو اس میں آپ کیا کہتے ہو کہ دیکھیں بھئی اس میں رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ رفع الیدین ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کہتے ہو کہ عدم ذکر عدم کا ثبوت نہیں ہے، حالانکہ اس روایت میں رفع الیدین کا ذکر ہے، لیکن صرف ابتدا میں رفع الیدین کا ذکر ہے، بعد میں نہیں ہے۔ حالانکہ وہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے بالکل واضح حدیث ہے، لیکن چلو ایک وقت کے لیے آپ کی یعنی آپ کے اس اصول کو یا آپ اس بات کو مانتے ہیں یا لیتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، چلو ٹھیک ہے۔ آپ جو کہتے ہو کہ رفع الیدین کا جو ذکر نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے کہ رفع الیدین ہے ہی نہیں، یہی کہتے ہو نا؟ تو آگے ہم بات سوچیں گے کہ پھر آپ جو احادیث پیش کرتے ہو، جس طرح مالک بن حویرث سے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ جو احادیث پیش کرتے ہیں آپ، اب ان میں اگرچہ رکوع میں رفع الیدین کا ذکر ہے اور آگے اور مقامات پر ذکر نہیں ہے، تو اس سے بھی یہ مراد نہیں ہے کہ وہاں نہیں ہے، یعنی تو یہ بھی تو نہیں ہو گیا نا کہ بس آپ نے جتنا پیش کیا اتنا ہی ہے، رفع الیدین اور جگہ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ احادیث میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر کوئی ایسا بندہ جو یہ اس طرح یعنی نماز پڑھے کہ بھئی وہ ہر تکبیر کے وقت رفع الیدین کرے، ہر تکبیر کے وقت کرے، لیکن رکوع سے اٹھتے ہوئے نہیں کرتا، کہتا ہے کہ یہاں تکبیر نہیں ہے، وہاں سمیع اللہ لمن حمیدہ، میں یہاں نہیں کروں گا، آپ اسے کیا کہیں گے؟ آپ یہی کہیں گے نا کہ بھائی احادیث میں موجود ہے، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا موجود ہے، یہی کہیں گے نا؟ تو وہ بھی تو آپ کو یہی کہے گا کہ احادیث میں موجود ہے ہر تکبیر کے وقت رفع الیدین کرنا، آپ غیر مقلدین کیوں نہیں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے نا؟ اور وہ بھی کہے گا کہ ہر اونچ نیچ میں رفع الیدین کا ثبوت ہے، آپ کیوں نہیں کرتے ہو؟ اب جب وہ اس طرح نماز اگر پڑھے کہ ہر تکبیر وقت کہے اور رکوع سے اٹھتے نہ کہے اور مقامات پر اس طرح یہ نہ کہے، صرف یعنی جو تکبیر ہیں اس وقت کہے، تو تم کہو کہ حدیث دکھاؤ کہ اللہ کے رسول نے اور جگہ منع کیا ہے، جہاں حدیث میں جس کا ثبوت آیا اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، یہی کہو گے نا؟ یعنی ان سے سوال پوچھو گے کہ آپ جو صرف یعنی تکبیر ہے نا، ہر تکبیر پر رفع الیدین کرتے ہو، اس کا ثبوت کہاں ہے کہ ہر تکبیر وقت کرو اور جگہ نہ کرو؟ یعنی آپ دو چیزیں پوچھیں گے کہ اور مقامات پر جو اس بات ہے اس کو آپ چھوڑ رہے ہیں، کس دلیل پر چھوڑ رہے ہیں، اس کی ممانعت دکھائیں، اس کا رد دکھائیں، آپ یہی کہیں گے نا؟ تو وہ بھی آپ سے یہ کہے گا کہ آپ جو رفع الیدین کرتے ہیں یعنی غیر مقلدین، یہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ جو رفع الیدین کر رہے ہیں کہ ابتدا میں رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اور تیسری رکعت کی ابتدا میں یہاں کرتے ہو، اور مقامات پر یعنی ہر تکبیر کو چھوڑ رہے ہو، ہر اونچ نیچ میں چھوڑ رہے ہو، یہ حدیث کہاں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا یہاں کرو اور وہاں چھوڑ دو؟ یعنی ان مقامات کا اس بات جہاں آپ لے رہے ہیں کہ اس بات ہے وہ لے رہے ہیں، اور مقامات پر بھی اس بات ہے وہ چھوڑ رہے ہیں، یہ کس کے کہنے پر چھوڑ رہے ہیں؟ کوئی ایک حدیث ایسی پیش کر دیں۔ اب آپ ہم سے سوال پوچھیں گے کہ بھئی آپ جو نا صرف ابتدا میں کرتے ہو، شروع میں رفع الیدین کرتے ہو، پوری نماز میں نہیں کرتے ہو، اس کا ثبوت کہاں ہے؟
ایک ہی حدیث میں ہمارے پاس جواب ہے کہ اللہ کے رسول کے صحابی نماز سکھا رہے ہیں کہ فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، کہ شروع کے وقت وہ رفع الیدین کرتے اور باقی پوری نماز میں نہیں کرتے تھے۔ یعنی ہمارا مسئلہ ایک ہی حدیث میں موجود ہے جہاں اس بات بھی ہے اور بقایا پوری نفی بھی ہے، اور جس کو ہم چھوڑتے ہیں تو حدیث سے اس کا منع بھی دکھاتے ہیں۔ آپ جہاں چھوڑ رہے ہیں اس کا ثبوت بھی دکھائیں، یعنی آپ جہاں چھوڑ رہے ہیں تو اس کا منع بھی دکھائیں، جو کر رہے ہیں وہ دکھائیں کہ اللہ کے رسول نے ایک ہی حدیث میں کہا ہو۔ آپ چن چن کر لے رہے ہیں اور چن چن کر چھوڑ رہے ہیں، یہ اپنی مرضی کیوں ہے؟ حدیث میں ایک حدیث، صرف ایک حدیث، جس میں آپ جن مقامات پر رفع الیدین کرتے ہیں اور جن کو چھوڑتے ہیں، صرف ایک حدیث کہ اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ ان مقامات پر کرو اور ان کو چھوڑ دو، صرف ایک حدیث۔ یہ آپ کی خدمت میں محبت سے، پیار سے، ادب سے گزارش ہے کہ ایک صرف حدیث، ذخیرہ احادیث ایسی پیش کر دیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ اپنی مرضی والی رفع الیدین نہیں کر رہے، بلکہ یہ شرعی رفع الیدین ہے جو شریعت نے آپ کو سکھائی ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے۔ آپ ایک حدیث پیش کر دیں تو ہم آپ کی بات کو مان لیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ شاید آپ پیش نہ کر سکیں۔ یہ ہے حقیقت۔